ایک ایسا سمندر کا کنارہ جہاں پر انسانوں سے زیادہ سانپوں کا بسیرا ہے، جہاں پر ایک قدم رکھتے ہی سانپ کا زہر انسان کے اندر ہوتا ہے۔ سانپوں کے اس قہر کو ختم کرنے کے لیے سمندر کے کنارے 30 نیولے چھوڑے گئے، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ایک اور بڑی مصیبت ان کا انتظار کر رہی ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ سانپوں سے بھرے اس سمندر کے کنارے جب نیولوں کو چھوڑا گیا تو اس وقت آنے والی خطرناک مصیبت کون سی ہے، جس نے جاپان کے لوگوں کو قدرت سے کھلواڑ کرنے کی سزا کے طور پر کتنے خطرناک نقصان کی طرف دھکیل دیا۔ تو سمندر کے کنارے پر نیولوں کو چھوڑنے کے بعد جاپانیوں کو جتنا بڑا نقصان ہوا، اس کو دیکھ کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ کیا آپ کبھی ایسی جگہ کی کلپنا کر سکتے ہیں جہاں پر صرف سانپوں کا ہی راج چلتا ہو، جہاں ہر قدم زندگی اور موت کے درمیان ایک ففکار کا فاصلہ ہو؟ جاپان کا امامی اوشما بیچ ایک سمے ایسا ہی علاقہ ہوا کرتا تھا، جہاں انسان تو دور جانور تک سانس لینے سے ڈرتے تھے، کیونکہ وہاں کا اصلی راجا تھا ہابوسا۔ یہ سانپ اتنا زہریلا اور آکرمک تھا کہ ہر سال سینکڑوں لوگ اس کی چپیٹ میں آ کر اپنی جان کو گنوا بیٹھتے تھے۔ نہ بچے اس سے محفوظ تھے اور نہ ہی کسان۔ یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ 1970 کے سمے کی ایک سچائی ہے۔ وہاں کی حکومت اس وقت اس واقعے سے بہت زیادہ تنگ آ چکی تھی۔ وہاں پر وینم اور اس کے اینٹیڈوٹ بنانا اس وقت بہت مشکل تھا، اور جہاں پر اس کو بنایا گیا وہاں پر اس کو رکھنے کی جگہ ہی نہیں تھی، کیونکہ جن علاقوں میں بجلی نہیں تھی وہاں پر اس کو رکھا نہیں جا سکتا تھا۔ یہ بہت سے آج بھی ایسے علاقے ہیں جہاں پر دور دراز کے علاقوں میں بجلی کا پہنچ پانا مشکل ہے، اور اس وقت تو یہ سچویشن اور بھی بدتر تھی۔ اس وقت جاپان کی سرکار نے ایک بہت مشکل فیصلہ لیا۔ انہوں نے زہر کے ساتھ زہر کو مارنے والا طریقہ اپنایا۔ نیولا، جس کی سانپ سے شروع سے ہی گہری دشمنی ہوتی ہے، جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں نیولا کی۔ یہ ایک چھوٹا اور پھرتیلا جانور ہے جو کہ بھارت، نیپال اور بنگلہ دیش جیسے ملکوں میں پایا جاتا ہے۔ اس کو سانپوں کا کٹر دشمن بھی کہتے ہیں۔ ان کے جسم میں ایسا ایک اینٹیڈوٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کے جسم پر سانپوں کا زہر اثر نہیں کرتا۔ نیولا سانپوں کو بھوک کے لیے نہیں بلکہ کبھی کبھی منورنجن کے لیے بھی مار دیتا ہے۔ تو اس وقت کے جاپانی ویگیانکوں کو اس وقت یہی اپائے کارآمد لگا۔ تو پھر کیا تھا؟ بھارت سے منگوائے گئے 30 نیولے چھوڑ دیے گئے امامی بیچ پر، اس امید کے ساتھ کہ اب اس بیچ پر پھر سے شانتی ہو جائے گی۔ تو شروعات میں یہ قدم کامیاب لگا۔ سانپ کچھ سمے تک کم نظر آنا شروع ہوئے، لوگ تھوڑے ناڈر ہو گئے، اور اس طرح سے سرکار کو لگا کہ یہ مشن سکسیسفل ہو گیا ہے۔ لیکن قدرت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا انجام بہت ہی جلد سامنے آنے والا تھا۔ کچھ ہی وقت میں نیولوں کی تعداد 30 سے بڑھ کر 30,000 ہو گئی، اور اسی وقت ایک بھیانک سچائی سامنے آ گئی۔ نیولے اور ہابوسا سانپ کی نیچر ہی الگ تھی۔ ہابوسا رات میں ایکٹیو ہوتا تھا جبکہ نیولے دن میں، مطلب دونوں کا آمنا سامنا آپس میں بہت کم ہوتا تھا۔ نیولے جب بھوک سے نڈال ہوئے تو انہوں نے وہاں پر موجود خرگوشوں کو کھانا شروع کر دیا۔ بہت سارے پرندوں کے انڈے بھی کھا گئے، یہاں تک کہ بہت سارے کسانوں کی فصلیں بھی برباد ہو گئیں۔ تو یعنی ایک مسئلے کے حل کرنے کے لیے لائے گئے جانوروں نے دوسرا مسئلہ بنا دیا۔ تو جس جگہ پر ایک وقت میں خوبصورت جنگل، ہرے بھرے درخت اور خوبصورت پرندے رہتے تھے، وہاں دھیرے دھیرے سناٹا چھا گیا۔ نیولوں نے وہاں کے 15 کے قریب جانوروں کو بالکل ختم کر دیا۔ اس وقت سائنسدانوں کو احساس ہوا کہ انہوں نے کتنی بڑی غلطی کر دی۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس نئی آفت سے کس طرح سے نپٹا جاتا۔ اب نیا مسئلہ تھا انسان اور نیولے کی ایک نئی جنگ۔ خاص کیمروں سے نیولوں پر نظر رکھی گئی، اور پھر شکاری کتوں کی مدد لی گئی۔ بہت سارے پھندے بھی لگائے گئے اور بہت سارے کھانوں میں زہر بھی ملایا گیا۔ راتوں کے وقت ٹیمیں جنگل جا کر نیولوں کو پکڑنے لگی۔ یہ کام آسان تو نہیں تھا، کیونکہ نیولے چھوٹے ہوتے ہیں اور بہت تیز دوڑتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کو جنگل میں چھپنا بھی آتا ہے۔ لیکن اس وقت جاپان نے ہار نہیں مانی۔ 18 سال کی مسلسل کوشش کے بعد 2018 میں جاپان نے
اس بات پہ تسلی ظاہر کر دی کہ اب اس علاقے میں نیولا نہیں رہا۔ 18 سال کی مسلسل کوشش میں تقریباً 400 کے قریب نیولے کو مارا گیا اور پکڑا گیا۔ شاید سننے میں یہ تھوڑا عجیب لگے، لیکن اس وقت اس کے علاوہ اور کوئی بھی حل نہیں تھا جس سے کہ اس مصیبت سے جان چھڑائی جا سکتی۔ اور جب بات اپنی جان کی ہو تو پھر کچھ چیزوں کی جان لینا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ کیا اب وہاں پر سب کچھ بالکل ٹھیک ہے؟ نہیں۔ حالانکہ اب نیولے تو وہاں پر موجود نہیں ہیں، لیکن ان کے چھوڑے گئے نشان آج بھی وہاں موجود ہیں۔ کیونکہ جنگل کی خوبصورتی ابھی بھی پوری طرح سے واپس نہیں لوٹی، اور بہت سارے پرندے جن کی پرجاتیاں ختم ہو چکی تھی وہ بھی اب واپس نہیں لائے جا سکتے۔ دوسری پرجاتیوں کی سنکھیا ابھی بھی بہت کم ہے۔ ہبو سانپ اور چوہے ابھی بھی وہاں موجود ہیں، پھر اب وہاں کے لوگ زیادہ ساودھان رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو اینٹی وینم بھی آسانی سے مل جاتا ہے۔ اسی وجہ سے سانپ کے کاٹنے کی وجہ سے موتیں بہت کم ہو گئی ہیں۔ تو اس کہانی سے کیا سیکھ ملتی ہے کہ انسان چاہے جتنا مرضی ہوشیار ہو جائے، لیکن قدرت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اس کو بہت مہنگی پڑ سکتی ہے، جس کا انجام اکثر ویناشی ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی بدلاؤ اس کے آنے والے نقصان کو ذہن میں رکھ کر ہی کرنا چاہیے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ قدرت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا اچھا نہیں ہوتا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔